ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کے 3 مشہور سوالات تھے جن کا جواب اس زمانے میں کوئی شخص نہیں دے سکتا تھا، یہاں تک کہ پورے بغداد میں کوئی اسلامی اسکالر اس کے 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ اس طرح یہ شخص مسلسل اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی اس شخص کو گلی میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے سنا۔ وہ مسلمان کو 3 سوال کے جواب دینے کے لیے کھل کر چیلنج کر رہا تھا۔ لڑکا خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آدمی کو ان 3 سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ وہ شخص کے سامنے گیا اور اس سے کہا، میں آپ کا چیلنج قبول کروں گا۔ اس آدمی نے لڑکے پر ہنستے ہوئے یہ کہہ کر مسلمانوں کا مزید مذاق اڑایا کہ 10 سال کا لڑکا مجھے چیلنج کرتا ہے، کیا کوئی اور قابل بندہ آپ لوگوں میں موجود نہیں؟ لیکن لڑکے نے صبر سے اپنا موقف دہرایا۔ وہ اس آدمی کو چیلنج کرتا اور اللہ کی مدد اور رہنمائی سے خود کو اس شخص کے سوالوں کے جواب دینے کے قابل سمجھ رہا تھا۔ اس شخص نے بالآخر مان لیا۔ پورا شہر ایک چھوٹی سی پہاڑی کے گرد جمع ہوا جہاں عام طور پر کھلے مناظرے منعقد ہوا کرتے تھے۔ وہ شخص پہاڑی پر چڑھ گیا اور اونچی آواز میں اپنا پہلا سوال کیا، تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ چھوٹے لڑکے نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر اس آدمی سے کہا کہ وہ پہاڑی سے نیچے آ جائے اور اسے سوال کا جواب دینے کے لیے اوپر جانے کی اجازت دے۔ آدمی کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں نیچے آؤں؟ لڑکے نے جواب میں کہا، ہاں، مجھے جواب دینا ہے۔ وہ شخص نیچے آیا اور 10 سال کی عمر کا لڑکا اپنے چھوٹے پیروں سے پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اس چھوٹے بچے نے جواب دیا، اے اللہ رب العزت، تم ان تمام لوگوں کے سامنے میرے گواہ بنو۔ آپ نے صرف یہ خواہش کی ہے کہ کافر کو نچلے درجے پر لایا جائے اور ایک مسلمان کو اعلیٰ سطح پر لایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے۔ معجمہ خوش ہوا اور چیخ اٹھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس شخص کو ذلیل کیا گیا، لیکن اس نے دلیری سے اپنا دوسرا سوال پوچھا، تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا؟ چھوٹے بچے نے سوچا، اس آدمی کو 10 سے الٹی طرف گننے کے لیے کہا۔ آدمی نے گن لیا، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0۔ لڑکے نے پوچھا، 0 سے پہلے کیا تھا؟ آدمی نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، کچھ نہیں۔ لڑکا، بالکل، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ ابدی اور مطلق ہے۔ ہجوم نے پھر خوشی کا اظہار کیا، اللہ اکبر نعرہ بلند ہوا۔ اس شخص نے اب مکمل طور پر مایوس ہو کر اپنا آخری سوال کیا، آپ کا اللہ کس سمت میں ہے؟ لڑکے نے سوچا اور سوچا۔ لڑکے نے ایک شمع مانگی، اس کے لیے ایک شمع لائی گئی۔ مبارک بچے نے اسے آدمی کے حوالے کیا اور اس سے روشن کرنے کو کہا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور بچے سے پوچھا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بچے نے پوچھا، شمع سے روشنی کس سمت میں جا رہی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ تمام سمتوں میں جا رہی ہے۔ لڑکا، آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا ہے، اللہ کی روشنی یعنی نور ہر سمت میں جاتی ہے۔ ہجوم نے پھر خوشی کا اظہار کیا، تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ شخص لڑکے کے علم اور روحانیت سے بہت متاثر ہوا اور اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور نوجوان لڑکے کا طالب علم بن گیا۔ چنانچہ بحث ختم ہوئی۔ یہ بچہ بعد میں بڑے عالم اور مشہور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔